الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز و مکرم شرکائے کرام، آج کی اس 121ویں خاتم النبیین کانفرنس میں جب ہمارے مہمانان گرامی قدر اظہار خیال فرما رہے تھے تو مجھے یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ گزشتہ صدی میں رد فتنہ قادیانیت و مرزائیت میں ہزاروں قلم اٹھے اور لاکھوں صفحات لکھے گئے. ہر ایک نے اپنے ایمانی تقاضے کے مطابق اس میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن مہر علی کے قلم کی کیا ہی بات کہ اس کی شان ہی سب سے جدا ہے. ہدیۃ الرسول ہو، شمس الہدایہ یا سیف چشتیائی، آج بھی اسی طرح افق علم پر جگمگا رہی ہیں آفتاب بن کر کہ جیسا کہ 100 سال پہلے، اور دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کر رہی ہیں. اس کی وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرت پیر علی شاہ صاحب اس میدان میں از خود اپنی طرف سے نہیں اترے بلکہ کملی والے کی طرف سے اتارے گئے، اور یہی وہ امتیازی شان ہے کہ آپ مامور من الرسول ہیں. نگاہ مصطفیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا اور حکم دے کر بھیجا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ حضرت تعالیٰ کی کتب کی کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کے معاملات چل رہے تھے، تو پہلے آپ کی کتب پر آپ کے القاب کی ترتیب یوں ہوا کرتی تھی: امام المسلمین، رئیس المجددین، مامور من الرسول، فاتح قادیانیت وغیرہ، اس طریقے سے ترتیب تھی. تو ابا جی نے فرمایا کہ تم لوگ سب سے پہلے مامور من الرسول کا لقب لکھا کرو، کیونکہ ساری بات اسی میں ہے کہ جب آپ مامور من الرسول ٹھہرے تو پھر باقی القاب بھی آپ کی ذات مبارکہ کے لیے موزوں ہوتے گئے. ایک بار حضرت تعالیٰ کے روضہ شریف کے اندرونی برآمدے پر حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کا ایک شعر لکھا ہوا تھا. میری نظر اس پہ پڑی. پہلے بھی شعر خیر سنا ہوا تھا، پڑھا بھی تھا، لیکن جب اس وقت نظر پڑی تو شعر تھا کہ ہام پر اللہ کے با پر ہائے شیخ، ہام پر اللہ کے با پر ہائے شیخ، تاب بینی اون لشکر ہائے شیخ. کہ اے مرید صادق، صرف اور صرف اپنے پیر کے پروں کے ساتھ اڑا کر، اپنے شیخ کے پروں کے ساتھ اڑا کر، کہ تاکہ تجھے اپنے شیخ کی طرف سے مدد کے لشکر حاصل ہو سکیں. تو یہ جب میں نے شعر پڑھا، یہ ترجمہ تو اس وقت بھی میرے ذہن میں آ گیا، لیکن یہ بات میں سمجھ نہ آئی کہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ اس میں شیخ کے پروں کے ساتھ اڑا کر اس سے کیا مراد ہے. خیر میں نے بڑا اس وقت سوچا، تو جب یہ بات سمجھ نہ آئی، خیر شام کو جب میں حسب معمول دادا جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو اکثر دادا جی اگر خاموشی زیادہ ہو کمرے میں، اگر کافی دیر خاموشی ہو تو اکثر کبھی کبھی فرما دیا کرتے تھے کوئی گل کر، کوئی گل سنا. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ کون سی بات کیونکہ سوچ کے بات کرنی پڑتی تھی کہ ویسے تو نہیں جو منہ میں آیا وہاں پہ بیان کر دی.
تو پہلے سوچتا رہا، تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس شعر کا یہ جو مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہا میں وہ کیوں نہ پوچھوں ان سے. تو میں نے کہا جی کس طریقے سے میں نے حضرت قبلہ عالم کے مزار اقدس پہ یہ حضرت مولانا روم کا یہ شعر پڑھا ہے، تو اس سے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیخ کے پروں کے ساتھ اڑنے سے کیا مراد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ شعر پڑھو. میں نے پھر پڑھا خیر یہ شعر کہ ہام پر اللہ کے با پر ہائے شیخ، تاب بینی اون لشکر ہائے شیخ. تو میں نے کہا جی کہ آپ اس میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو شیخ کے پروں سے کیا مراد ہے. تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اذن ہے، اجازت شیخ ہے. اس سے مراد اذن ہے، اجازت شیخ ہے، کہ اگر یہ اجازت حاصل ہو جائے تو پھر شیخ کی طرف سے امداد کے لشکر بھی نصیب ہو جایا کرتے ہیں. تو اصل بات ہی ساری اسی میں ہی ہے. تو یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بار مجھے یہ ذکر کیا تھا، بتائی تھی یہ بات کہ ابا جی کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے. دوران سفر بات چل نکلی کہ جی شرائط مرشد و بیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے کئی کتب کا مطالعہ کیا ہے، اس میں پیر ہونے کے لیے، بیت کرنے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ عالم ہو، متقی ہو، مجتنب عن الکبائر والصغائر ہو وغیرہ اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں کون سی ایسی شرط جو زیادہ مقدم ہے آپ کے نزدیک نا، تو آپ رہنمائی فرمائیں. تو ابا نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے جو شرائط بیان کی ہیں یہ ٹھیک ہیں، لیکن جو اصل شرط ہے اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. تو انہوں نے بڑے متعجب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی کہ وہ کون سی شرط ہے. تو ابا نے فرمایا کہ اصل شرط ہے اذن، اجازت کا ہونا، کہ اگر کوئی با اجازت کسی کو اجازت عطا کر دے تو وہ والی جو، اور یہ اجازت والا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائے، تو یہ جو اصل شرط یہی ہے. باقی جتنی بھی آپ نے کوالیفیکیشنز کی ذکر کیا ہے، جو بات کی ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں. اصل پہلی شرط یہی ہے، اور جب یہ اذن اور اجازت والا اتھارٹی لیٹر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ پھر باقی سب چیزوں پر بھاری ہو جایا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اسی کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہے نا کسی کا شعر کہ بک کر کسی کے ہاتھوں بے فکر جی رہے ہیں، بک کر کسی کے ہاتھوں بے فکر جی رہے ہیں، ہم خود کسی کے ٹھہرے اب کیا رہا ہمارا. تو حضرت باوا صاحب کا ایک واقعہ بھی اس حوالے سے مذکور ہے کتب میں کہ کسی معترض نے حضرت فرید الدین گنج شکر اللہ رحمہ سے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا. یہ اعتراض کرنے والے ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، ایسی شخصیات پر اعتراض کرنے والے معترض جو ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں. وہ ہے نا کہ حضرت مولانا روم کا کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آید گر نوشتن شیر شیر، شیر آں باشد کے مردم را درد، شیر آں باشد کے مردم می خرد. کہ لکھنے میں بظاہر شیر اور شیر، دودھ اور شیر جو ہوتا ہے لکھنے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو ان پاک بعض لوگوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ بظاہر معاملہ دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن شیر وہ ہے کہ جو بندے کھا جاتا ہے، اور شیر وہ ہے جس کو لوگ پی جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. تو اور وہ صاحب کا بھی ایک صاحب تبریزی کا ایک شعر ہے کہ اے کہ خود را در دل ما زشت منظر دید آئی، اے کہ خود را در دل ما زشت منظر دید آئی، روح خود را چارہ کن آئینہ ما زرد نیست، روح خود را چارہ کن آئینہ ما زرد نیست. کہ اے شخص معترض، اعتراض کرنے والے، کہ تجھے اگر میرے دل کے آئینے میں اگر اس کا منظر تمہیں برا نظر آ رہا ہے، تو اگر تجھے اس آئینے میں اپنی صورت بدصورت نظر آ رہی ہے، تو اس میں اس آئینے کا قصور نہیں، اس میں تمہاری اپنی بدصورتی کا معاملہ ہے. تجھے چاہیے کہ پہلے اس کا جا کے علاج کرا.
تو خیر اعتراض کرنے والے نے حضرت بابا صاحب پہ اس نے کہا جی کہ وہ لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے تو اکثر عقیدت سے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، قدم بوسی بھی کیا کرتے تھے، دست بوسی بھی کیا کرتے تھے، تو اس کو یہ بات ذرا مناسب نہ لگی، تو اس نے کہا جی کہ یہ تم کیا بت بنے بیٹھے ہوئے ہو، کہ یہ تم کیا بت بنے ہوئے بیٹھے ہو؟ تو بابا صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں خود نہیں بیٹھا، کسی کے بٹھائے بیٹھا ہوں۔ میں خود نہیں بیٹھا، کسی کے بٹھائے بیٹھا ہوں، کہ یہی بات ہے کہ اذن کسی کی اجازت سے بیٹھا ہوں، کسی کے اذن سے بیٹھا ہوں۔ حضرت پیر میل علی شاہ صاحب کا مامور من الرسول ہونے کا منظر بھی بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے حضرت پیر میل علی شاہ صاحب کا مامور من الرسول ہونے کا منظر بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے خیبر میں جب مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سؤتی الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں کل ایک ایسے مرد کامل کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ تو پھر اگلے دن ساری دنیا نے دیکھا کہ ہاتھ مولا علی شیر خدا کا ہے اور تلوار ذوالفقار ہے، اور یہاں بھی مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے قلعے کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھ مہر علی کا ہے اور تلوار سیف چشتیائی ہے۔ آپ جو بھی بات کر رہے تھے نا جی موت کے حوالے سے، ان کا جو منظر آپ بیان کر رہے تھے، تو وہ کہ تاریخ نے یہ بات بتائی مرزا، تاریخ نے یہ بات بتائی مرزا، کس طرح تجھے تھی موت آئی مرزا، کس طرح تجھے تھی موت آئی مرزا، وہ مہر علی کا ہاتھ سبحان اللہ، وہ مہر علی کا ہاتھ سبحان اللہ، اور سیف بھی سیف چشتیائی مرزا، اور سیف بھی سیف چشتیائی مرزا۔ تو تاریخ نے یہ بات بتائی مرزا، تاریخ نے یہ بات بتائی مرزا، کس طرح تجھے تھی موت آئی مرزا، وہ مہر علی کا ہاتھ سبحان اللہ، وہ مہر علی کا ہاتھ سبحان اللہ، اور سیف بھی سیف چشتیائی مرزا، اور سیف بھی سیف چشتیائی مرزا۔ تو وہ ایسی کون سی طاقت تھی، تو وہ ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس نے قلم مہر علی کو تلوار بنا دیا؟ وہ طاقت تھی اذن کی، اجازت کی، جو بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوئی تھی۔ اور ثم لقطعنا منہ الوتین کی اس مصداق تلوار نے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے تمام دعووں کی شاہرگ کو کاٹ کر رکھ دیا، اس کی جڑ کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے حضرت آپ اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا واقعہ، مہر منیر میں بھی یہ ایک واقعہ سید چانند شاہ صاحب جاوا والے کے حوالے سے درج ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ جب 25 اگست کے حوالے سے حضرت پیر میل علی شاہ صاحب لاہور تشریف لے کر جا رہے تھے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک فوج ظفر موج تلواریں لہراتے ہوئے دریائے جہلم عبور کر رہی ہے، دریائے جہلم عبور کر رہی ہے تلواریں لہراتے ہوئے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب ملا کہ ہم غوث اعظم محبوب سبحانی کی فوج ہیں، ہم محبوب سبحانی غوث اعظم حضرت پیران پیر کی فوج ہیں، بغداد شریف سے آ رہے ہیں اور مہر علی کی مدد کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اون لشکر ہائے شیخ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دادا جی نے فرمایا کہ شیخ کے پروں کے ساتھ اڑنے سے مراد اجازت ہے، اور اگر بظاہر بے سر و سامانی بھی ہو
اور اگر بظاہر بے سر و سامانی بھی ہو تو روحانی امداد کے ذریعے فتح و نصرت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم اذن والی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اس اذن والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں ایک اور نصیحت جو حضرت پیر میل علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب شمس الہدایہ میں بیان فرمائی، جو اس دور کی میں ضرورت سمجھتا ہوں بیان کرنا، کہ چونکہ آج کل کے اس دور میں کئی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، بالخصوص ناسبیت و خارجیت، تو اس حوالے سے ہمیں اس نصیحت کو یاد رکھنا ہے کہ جو حضرت پیر میل علی شاہ صاحب نے شمس الہدایہ میں بیان فرمایا کہ ہمیں اسی پیٹے پاٹے راستے پر چلنا ہے کہ جو ہمارے اسلاف اولیاء کرام کا راستہ ہے، کیونکہ در حقیقت اولیاء کرام اور ہمارے اسلاف کا جو راستہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تو ہمیں آج کل کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا اور جو بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، تو ہم نے ایسی لوگوں کی باتوں پہ ہم نے اپنے کان نہیں دھرنے۔ ہم نے عقیدہ لینا ہے تو مہر علی سے لینا ہے، ہم نے عقیدہ لینا ہے تو ہند الولی سے لینا ہے، ہم نے عقیدہ لینا ہے تو غوث جلی سے لینا ہے۔ تو خیر اپنے اسلاف سے، اپنے اولیاء کرام سے ہم نے عقیدہ یہ لینا ہے۔ اور کیونکہ ایسے کچھ برساتی قسم کے مقررین بھی آج کل سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں کہ جن کی بہت ساری باتیں ہیں، در حقیقت ان کے سینوں میں اہل بیت کا بغض ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اور آخر میں تمام مشائخ اعظام، علماء کرام جو یہاں میری دعوت پر تشریف لائے یا جو باہر دیگر ممالک میں ویڈیو لنک کے ذریعے اس کانفرنس کا حصہ بن رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔